بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ بصرہ کی گلی میں چل رہے تھے، آپ کے پاس بادشاہ کی ایک لونڈی گزری، اس کے ساتھ خدمتگار اور غلام بھی تھے۔ جب آپ نے اپنے پیچھے اس کی آہٹ سنی تو اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سوار تھی۔ آپ نے اس کی چمک دمک دیکھی، شکل و شباہت دیکھی اور اس کی حالت دیکھی۔ یاد رہے کہ لونڈی کو دیکھنا اسلام میں جائز ہے۔ تو پکار کر کے فرمایا، اے لونڈی، کیا تجھے تیرا آقا فروخت کرے گا؟ یہ آواز لونڈی نے آپ سے سنی تو آپ کی طرف دیکھا تو ان پر پھٹا پرانا چوغے تھا، لیکن شکل و صورت خوبصورت تھی، تواضع تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان جھلکتا تھا۔ لونڈی نے نوکروں سے کہا، میری سواری کو روک دو۔ انہوں نے سواری کو روک دیا۔ لونڈی نے اپنا سر آپ کی طرف گھمایا اور کہنے لگی، اے شیخ، اپنی بات میرے سامنے پھر دہراؤ۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرا آقا تجھے فروخت کرے گا؟ کہنے لگی، میری مصیبت تم پر پڑے، اگر میرا مالک مجھے فروخت بھی کرے تو تیرے جیسا مجھے خرید بھی سکتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کو غلاموں نے گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو آپ نے ان کے ساتھ چل پڑے، حتیٰ کہ اس کے محل تک آ پہنچے تو محل کے ملازمین لونڈی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو اتارا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ حضرت مالک محل کے دروازے پر تنہا رہ گئے اور وہ لونڈی جب اپنے آقا کے پاس آئی تو کہنے لگی، اے میرے آقا، آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا، اے حسینہ، وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگی، اے مالک، مجھے ایک بوڑھا فقیر ملا جس نے پھٹا پرانا چوغے پہن رکھا ہے۔ اس نے میرا حسن جمال، رونق کمال اور غلام دیکھے اور میری شکل و صورت اس کو حیران کر دیا۔ اس نے مجھے کہا، کیا تمہیں تمہارا آقا فروخت کرے گا؟ تو اس کا آقا اس بات سے ہنس پڑا اور اس نے کہا، تو برباد ہو جائے، وہ شخص اب کہاں ہے؟ کہنے لگی، میں اس کو ساتھ لائی ہوں، اس وقت وہ محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ آقا نے کہا، اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ تو حضرت مالک بن دینار تشریف لائے، لیکن وہ جوان آپ کو پہچان نہ سکا۔ جب آپ اس کی مجلس کے دروازے پر رکے تو دیکھا وہ گھر مختلف قسم کے قالینوں اور تکیوں سے آراستہ ہے اور محل کا مالک ایک اونچے تخت پر بیٹھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار اس آدمی کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اس آدمی نے کہا، اے شیخ، تمہیں کیا ہو گئے ہیں؟ اندر آ جاؤ۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس وقت تک اندر نہیں آ سکتا جب تک تم ان قالینوں کو اٹھا نہیں لیتے اور اس فتنے کو مجھ سے دور نہیں کر دیتے۔ اس وقت تک نہ میں اس کی طرف نظر کروں گا اور نہ اس پر پاؤں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مالک محل کے دل میں ان کی ہبت تاریک کر دی اور اطاعت ڈال دی۔ اس نے ان قالینوں کو اٹھانے کا حکم دے دیا اور سنگ مرمر کا فرش نظر آنے لگ گیا۔ خود مالک محل ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور کہا، اے شیخ، جہاں جی چاہے بیٹھ جا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم بالکل نہیں، جب تک تو اس کرسی سے نہیں اترے گا اور اس سنگ مرمر پر نہیں بیٹھے گا، میں اندر نہ آؤں گا۔ تو یہ شخص سنگ مرمر پر بیٹھ گیا اور حضرت مالک بن دینار بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ محل کے مالک نے کہا، اے شیخ، کہو یہاں کس کام سے آئے ہو؟ مالک محل نے کہا، کیا تمہارے پاس اتنی دولت ہے جس سے اس کو خرید سکو؟ فرمایا، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا، اس کی شان، قدر، حال اور مالیت اتنے ہزار دینار ہے۔ حضرت مالک نے فرمایا، قسم خدا کی، میرے نزدیک تو یہ کھجور کی 2 پرانی گٹھلیوں کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت مالک کی یہ بات سن کر مالک کے محل بھی ہنس پڑے، وہ لونڈی بھی ہنس پڑی اور دوسری لونڈیاں اور غلام جو پردے کے پیچھے تھے یہ سب بھی ہنس پڑے۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا، کس وجہ سے ہنستے ہو؟ مالک مکان نے کہا، تمہارے نزدیک اس کی اتنی معمولی قیمت کس وجہ سے ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، اس لیے کہ اس کے عیب بہت ہیں۔ مالک مکان نے کہا، اس کے عیب تمہیں کس نے بتائے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، میں اس کے ایسے عیب جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس نے کہا، مجھے بھی بتاؤ اور ان سے واقف بناؤ۔
آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کی یہ رونق نہ رہے، اگر مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آنے لگے، اگر غسل نہ کرے تو میلی کچیلی ہو جائے، اگر کنگھی نہ کرے تو جوئیں پڑ جائیں اور بال گندے ہو جائیں، اگر کچھ عمر بڑھ جائے تو بوڑھی ہو جائے، اس کو بخار بھی آتا ہے، تھوک اور بلغم بھی، پاخانہ اور دوسری کئی گندگیاں اور مصیبتیں ہیں، اور شاید یہ تمہیں نہیں چاہتی مگر اپنے نفس کے لیے، اور تم سے محبت نہیں کرتی مگر اپنے فائدے کے لیے کہ وہ تم سے فائدہ حاصل کرے اور تم اس سے۔ یہ اپنے عہدے کو پورا کرنے والی نہیں، یہ تیری محبت اور معاہدے میں صادق نہیں، تمہارے بعد جس کی ملکیت میں جائے گی اس کو تمہاری طرح دیکھے گی۔ میرے پاس اس لونڈی سے کہیں زیادہ بہتر لونڈی ہے، وہ کافور خمیر سے پیدا ہوئی ہے، اگر اس کا لاب کڑوے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پاکیزہ بن جائے، اگر میت سے کلام کر لے تو میت بھی اسے بول پڑے، اگر سورج کے سامنے اس کی کلائی ظاہر ہو جائے تو سورج بے نور ہو جائے، اگر رات کی تاریکی میں سامنے آئے تو اس کا نور 4 سو پھیل جائے، اگر اپنے زیوروں اور پوشاکوں سے آفاق کا رخ کرے تو سب کو چمکا دے، اگر زمین پر اس کی زلفیں کی خوشبو پھیلائی جائے تو ساری زمین اس کی اشیاء کو معطر کر دے۔ یہ خود خوشبو ہے، حسین ہے، نازنین ہے، اس کے جسم کو پورے سلیقے اور خوبی کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے، جو کستوری اور زعفران کے باغ میں پروان چڑھی ہے اور تسنیم کے چشمے سے آبدار اور چمک دمک رہی ہے۔ اس کی کیفیت کبھی خستہ نہ ہوگی، اس کی حالت کبھی نہ بدلے گی، اس کا وقت کبھی پیچھے نہیں رہے گا، اس کی محبت کبھی تبدیل نہ ہوگی، اس کا قد کاٹ کبھی کمزور نہ پڑے گا۔ عید ہو کے خور بتاؤ ان میں سے کون سی بڑی حیثیت رکھتی ہیں؟ مالک محل نے کہا خدا کی قسم وہی حیثیت میں بڑی ہے جس کی آپ نے خوبیاں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا معمولی سی محنت اس کی قیمت ہے، وہ یہ اور اپنی رات میں 1 گھڑی فارغ کر کے اٹھو، خلاصتاً اپنے پروردگار کے لیے 2 رکعتیں ادا کیا کرو، اور جب کھانا اپنے سامنے رکھو تو بھوکے کو یاد کر لیا کرو اور اپنی خواہشوں کے بجائے اس کو ترجیح دو، جب راستہ چلو تو اس سے پتھر اور کانٹے ہٹا دو اور اپنی زبان کو پاکیزہ کلام سے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حرکت دیا کرو، اور اپنی زندگی کے ایام معمولی سی روزی پر بسر کرو اور دنیا کی اس غفلت بھری گھر کی طرف توجہ ہٹا لو، دنیا میں قناعت پسندی اور پختہ عزمی کے ساتھ زندگی گزارو، قیامت کے دن اطمینان کے ساتھ آؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کے مہمان بن جاؤ گے۔ اس بات پر اس مالک محل نے پکار کر کہا اے لونڈی۔ لونڈی نے کہا لبیک اے میرے سردار۔ کہا جو باتیں اس آدمی نے کہی ہیں ان کو تو نے سنا ہے؟ کہنے لگی ہاں سنا ہے۔ پوچھا یہ اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا؟ کہنے لگی اللہ کی قسم یہ سچا ہے۔ تو اس جوان نے کہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے، یہ سامان تیرے لیے صدقہ ہے، اے غلاموں تم بھی سب کے سب آزاد ہو اور یہ سامان تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اس گھر کے تمام اثاثے اور مال متاع سمیت مسکین کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ایک دروازے کے پردے کی طرف بڑھایا اور اسے لے کر اپنا بدن کو ڈھانپا اور جتنے لباس ورخانہ اس پر تھے سب اتار پھینکے۔ لونڈی نے کہا اے میرے آقا، آپ کے بعد میری زندگی کا کوئی سودا نہیں ہے۔ اس نے بھی اپنی پوشاکیں پھینک دی اور ایک کھدڑ دار کپڑا پہن لیا اور آقا کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو الوداع کہا اور ان کے لیے دعائیں فرمائی اور اپنا راستہ لیا، اور ان دونوں نے اپنا راستہ لیا۔ یہ دونوں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ ان پر موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کی برکات سے نفع پہنچائے، آمین۔